اللہ نے فرمایا ٹھہر جا پھر میں بھی اپنی عزت کی قسم ہے۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسمہ چکنا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو میری آدم کو بدلہ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنی عزت کی قسم ہے 70-80 90 سال دی زندگی میں دیواں گا، ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگتا رہے گا، ساری زندگی میری بار کچھ نہیں جھکے گا، پر جدوں دیا آخری بیلا آوے گا او دی آنکھیں چک اتھرو آ گیا، میں اپنی عزت کی قسم ہے مانو معافی دے دیواں۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے لفظانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع ہو گئی ہے جبانی ہوں میں قربان بنا تھی باہوں جنا ملیا پیر جیلانی۔ فرماتے نے رتی انہاں نیند نہ آوے، رات ساری گزر جاندی انہاں نے ایک رتی نیند نہیں ہوندی، کنہاں نو جنہ دی اکھ ماہی نہ لگ جائے، جنہ دی اکھ اپنے مالک نہ لگ جائے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جگہ رات جاگن والے دی تعریف کی تھی۔ میری ملت نوجوانوں ایک گھر چک ضدی بچہ ہوئے نا تے ماں اس بچے نو لیا کے کہہ دیئے آسی صاحب انہوں دم کر دیو، حضرت صاحب پیر صاحب انہوں دم کر دیو، یہ بڑی ضد کر دائے، انہوں نظر لگ گئی ہے، یہ نہ سون دائے تے نہ سون دین دائے۔ ایدہ مطلب گھر چک ضدی بچہ ہوئے تے نہ سون دائے تے نہ سون دین دائے۔ صوفیاء فرماتے نے عشق بھی ضدی بچے ور گئی ہون دائے، یہ بھی آ جائے تے نہ سون دائے تے نہ سون دین دائے۔ آنا جانا بند کرو بھائی، توجہ میرے بار رکھو، میں صرف ایک گھنٹے دا توڑا مہمان آتے میں اپنی گل توڑے تک پہنچا کے بس اجازت لینی ہے۔ تسی نرم گداز بستر چھوڑ کے آئیو، اپنی نیند قربان کر کے آئیو، تسی اپنے پٹرول دا خرچہ کر کے دور دراز دو تشریف لے آئیو، تسی دنیا دے سارے نظام اپنی دکان مکان اولاد بیوی بچے گھر بار چھوڑ کے اپنے والدین نو چھوڑ کے سوشل میڈیا دا دورے ٹک ٹاک فیس بک یوٹیوب فلمہ ڈرامے گانے نیند نرم گداز بستر اس سارا کچھ چھوڑ کے سردی دے موسم میں چاہ کے اتھے بہ گئے تو انہوں نیند بھی آئیے تسی نہیں جا رہے پھر وہ کیڑی چیز جنہیں تو انہوں مجبور کی تاکہ تسی انہیاں چیزاں چھوڑ کے اتھے آکے بیٹھے ہوئے دا مطلب ہے کہ تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چھ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آگے ہو۔ انسان کو کوٹھی بھی ہوئے کار بھی ہوئے بینک بیلنس بھی ہوئے نوکر چاکر بھی ہوئے تے دل چو سکون ہی نہ ہوئے تے
کس کم کوٹھی تے کار تے ہووے ککھاں دی کلی تے ہووے سکون ایدہ مطلب ہے کہ اصل دولت سکون ہے تسی بالکل ٹھیک دکان تے آئیو کہ ایتھے ہی سکون قلب دی دولت مل دی ہے جڑیاں ذکر مصطفیٰ تے ذکر خدا دی محافل نے جڑے راتہ دے جگراتے نے نا انہاں چلانے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب انہاں چلانے اپنے دلان دا سکون رکھ دیتا عارفہ دے سلطان پیر باہو نے ایدہ بھی رنگ پیش فرمایا آپ ارشاد فرما دینے عشق مہید جیڑا در در جا جھکاوے اونا خود سوے نہ سومن دے وے ہتھی ستیاں جگہ وے عشق تھی باہو جڑا بچھڑے یار ملاوے حضرت خواجہ بایزید بستامی بازار جو ایک غلام خرید کے لے آئے غلام نے خرید کے تے اپنے آستانے تے آئے تے فرمائے بیلیہ تیرا نام کیے انہیں عرض کی تھی حضور میرا نام اسلم آپ نے فرمایا تیری اتنی ڈیٹی ہے کہ میں جب صبح فجر دی نماز یا تہجد واسطے اٹھا تے میں نے وضو کرا دیا کر غلام نے خیال آیا کہ کم تے بڑا سوکھا ہے رات نے خواجہ صاحب جب عشاء دی نماز پڑھ کے تے حجرے چ گئے نا تے حجرے چ دا دروازہ بند کیتا تے اس غلام نے چار پائی دروازے چ بچھا لی کہ بابا جی سونگے نے میں صبح جگاواں گا تے میرا مالک راضی ہوئے گا پر جو ہی انہیں چار پائی بچھائی تے لیٹن لگا تے اچانک خواجہ صاحب دے حجرے چ آواز آئی اللہ وہ غلام اٹھ کے بہ گیا ساری رات خواجہ بایزید بستامی دے حجرے چو اللہ اللہ دیا صداواں دیا رہیاں نوجوانوں جو فجر دی نماز دے تہجد دی نماز دا ویلا ہویا نا تو او غلام وضو کرا رہا تے بابا جی وضو کر دیا بایزید بستامی فرما دے بیلیہ تیرا نام کیے انہیں عرض کی تھی حضور کل بھی دسیا سی کہ میرا نام اسلم ہے فرما بیلیہ بھول گئے سارا دن گزریا تے اگلی رات آئی تے اس غلام نے خیال آیا بابا کل نہیں سوتا آج سویں گا تے آج رات میں جاگ کے بابے نو جگاواں گا تو صبح بابا راضی ہوئے گا پر جو ہی انہیں بستر بچھایا تے جب لیٹا لگا تے خواجہ صاحب دے حجرے جو پھر آواز ہے اللہ ساری رات پھر اے آوازہ رو دیا اللہ او اللہ او اللہ او اللہ او اللہ اللہ دا صدا وایا میں کلی فقیر دی وچوں اللہ دا آواز آیا میں کلی فقیر دی وچوں اگلی صبح فجر دی اذان دا ویلا آیا تے بابا جی وضو کر رہے تھے فرما دے بیلیہ تیرا نام کیے انہیں آکھیا بابا جی 2 دن ہو گئے نے دس دیا میرا نام اسلم ہے فرما بیلیہ بھول گئے سان تیسری رات آئی تے انہوں خیال آیا بابا 2 راتہ نہیں سوتا عادت سوئے گا پر بابا کتے سوئے بابے دیتے زندگی دیا راتہ ہی جا کے گدریاں سان کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی میرے تے توڑے سیال کوڑ دے کلندر تے لاہور دے درویش مصور پاکستان نے کہا
کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. حضرت محدث ابن جوزی نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین. فرمایا جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین کیوں نہیں ہو سکتا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرے دن بھی فرمایا تیرا نام کی یہ کہنے لگا میرا نام اسلم. نوجوانوں بیلا گزرتا جا رہے آؤ. ساری رات خواجہ صاحب دے حجرے وچ اللہ دیاں آوازاں ہوندیاں رہندیاں نے. اندر بابا جی جاگدے نے غلام بار بہ کے جاگدا ہے. بابا اندر جا کے او دے مقدر جگاندا رہیا. روز بابا جی وضو کردیاں فرماندے نے تیرا نام کی ہے. غلام روز اپنا نام دسدا رہیا. نوجوانوں دناں دے ہفتے بن گئے, ہفتیاں دے مہینے بن گئے, مہینیاں دے سال بن گئے. 40 سال بابا جی نو وضو کراندا رہیا. 40 سال بابا جی روز پوچھدے رہے تیرا نام کی ہے. او 40 سال روز اپنا نام دسدا رہیا. جدوں 40 سال مکمل ہو گئے, ایک دن وضو کردیاں فرماندے نے بلیا تیرا نام کی ہے. اس غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں, کہن لگا لجپالا ایک دنیوں پہ چپ کر جاواں, 2 دنیوں نے چپ کر جاواں. 40 سال گزر کے تیریاں خدمتاں کر دیاں, ہن تے میرا نام یاد کر لو. خواجہ صاحب نے پھڑ کے سینے لا لیا. فرمایا بلیا معافی دے میرا قصور کوئی نہیں, تینوں اپنے نام دی فکر پئی ہے, نہ تے اپنا نام بھول گیا ماں. فرمایا میں رب نو یہ نہ یاد کرنا, دوجا کوئی یاد ہی نہیں رہنا. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا لے اللہ کے نام پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, دم حیدر, نعرہ حیدری. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. اللہ فرماتا میں نو انج یاد کرتے نو ساری کائنات ہی بھول جاوے. میرے آقا نے فرمایا تسی رب نو انج یاد کریا کرو کہ ویکھن والے لوگ تو ہانو دیوانہ تے پاگل کرنا شروع کر دین. اپنے رب نو انج یاد کر. اے تسی بابے فرید دے دربار تے جاؤ نا, تے بابا فرید بھی کہندے نے اٹھو بھائی جاگو. بابا بلے شاہ دے دربار تے ٹر جاؤ تے او بھی فرما دینے کہ اٹھ جاگ کراڑے مارنا ہی اے ساؤن تیرے درکار نہ ہی. جے تسی میاں محمد بخش دے دربار تے ٹر جاؤ تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بھی جگراتے دا پروگرام دے کے فرما دینے رات پوے تے بھائی رات پوے تے تردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجنے دی ستیاں جگاوے. بھائی درد مدانو یاد سجنے دی ستیاں جگاوے. اے راتی کتاؤ اے راتی تند جے کبلڑی پہ گئی, مت مالک مول نہ پاواں. بھائی ایک تند جے کبلڑی پہ گئی, مت مالک مول نہ پاواں.
پکے تمہیں اٹھے محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے تمہیں اٹھے محمد بخشاؤ مت جگ تماشا تکے نعرہ تکبیر اچھا بولا میرا ویر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ آمین 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 اے تسی دیہاتی بندیو میں بھی دیہاتی بندہ جڑا اے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نا جنہاں نے کسے بابے نو حال چلان دا ویکھیا ہے وہ جڑے حالی ہوندے سن نا حال چلان والے او صبح سحری تو پہلے پہلے چلے جاندے سن پہلیاں وچ تے اکھنا بابا جی انی سویلے کیوں چلے ہو انہاں کہنا دھوپ تو پہلے پہلے گرمی تو پہلے پہلے میں اپنی حال چلاواں تے پنڈ دے لوگ کہندے سن جیڑا حالی سویرے جلدی اٹھے نا او بڑا پکا حالی ہوندا ہے نہیں صاحب مثال دے کے فرماندے نے جنہ حال سویلے جتے او حالی نے پکے تمہیں اٹھ محمد بخشا مت جگ تماشا تکے فرماتے نے اے تسبیح دا حال جولا تو بھی اٹھ پہ تو بھی بندے اٹھ آج نوجوان چوکا چکھلو کے ساری رات جاگ لیندے فیس بک تے واٹس ایپ تے تسی سوشل میڈیا تے ساری رات جاگ لیندے تے کہندے ہو 5-7 گھنٹے دا پتہ ہی نہیں لگا کاروبار چ گھاٹا پے جے نیند نہیں آندی بیماری آ جائے نیند نہیں آندی اوور ٹائم فیکٹری چ لگانا ہوئے نیند نہیں آندی گھر چ رشتہ دار آ جان تے بندہ گپا مار کے رات گزار لیندا ہے اللہ فرماتا رشتہ داراں لی بھی جاگ لینا ہے رشتہ داراں لی بھی جاگ لینا ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے اللہ فرماتا سارے لی جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لیا کر کدے میرے لئے بھی جاگیا کر تو عرض کرنا مقصد اسی کہ اس ساریاں جڑیاں اللہ والیاں دیاں جنہ دے مزار تو سے ویکھو دنوں نہ دیا راتاں جاگ کے گزریاں رات آ رہی ہے جاگن والی رات آ رہی ہے توبہ والی رات آ رہی ہے اپنے رس مالک نو منان والی اللہ کسی چیز دا اتنا انتظار نہیں کردا رب جتنا ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے توبہ رب نو اتنی پسند ہے کہ نیک توبہ کرے تے اللہ دے درجے بلند فرما دے دے گناہگار توبہ کرے تے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے دے توبہ دا معنی رجوع کر جانا لوٹ جانا پلٹ جانا واپس چلے جانا اللہ قرآن سے فرما دے یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الاللہ توبتا نصوحا اللہ فرماندہ ایمان والے پلٹا اپنے رب لوٹا پلٹا واپس آ جا میرے حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک ہجرت ہوندی ہے کسی ایک مقام نو چھڑ کے دوسرے مقام تے چلے جانا فرماندے نے ایک ہجرت ہوندی ہے گناہاں نو چھڑ کے نیکیاں والا جانا اللہ فرماتا ہے ہجرت کر جا گناہاں تو نیکیاں وال ہجرت کر جا چھوڑ دے گناہ تے آ جا نیکیاں وال تے توبہ کر لے توبہ رب نو بڑی پسند ہے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے او انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں اللہ نو انج پاک کر دیندا جی میں اج ماں دے شکم چ پیدا ہوئے رات آ رہی توبہ دی رات کونین دے والی نے فرمایا کہ اس رات نو اللہ آسمان دنیا تے اپنی شان دے مطابق نزول فرما دے اور اللہ اعلان فرما دے ہے کوئی توبہ کرنے والا میں او دی توبہ قبول کر لواں ہے کوئی اولاد منگن والا منو اولاد دیواں ہے کوئی میرے کو رزق منگن والا منو رزق دیواں تیری ملت دے نوجوانوں ساؤن والے دے نصیب بھی ساؤں جانے نے بڑا بدبخت ہوئی انسان جڑا اس رات بھی اپنے رب نو نہ منا سکے توبہ اللہ نو ایڈی پسند ہے ایک دن حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام کو قوم آگی تے
جا کے عرض کی تھی نبی اللہ بارش نہیں ہو رہی تے آؤ دعا کریے اللہ دے نبی نے ساری قوم نو نال لیا تے میدان طیہ دے اندر چلے گئے میدان طیہ چ جا کے اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ میری قوم بارش دی طلبگارے اے میرے مالک میں تیرا نبیاں تے بارش عطا فرما اعلی حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ملفوظات دے اندر ایک دن سلیمان علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے تے بارش دی دعا کرن جا رہے اجے رستے چو یا پلٹ کے واپس آگے تے قوم نے عرض کی تھی حضور دعا نہیں کرنی فرمایا بارش آ جائے گی عرض کی تھی حضور اجے تے دعا کیتی نہیں تے بارش کی میں آ جائے گی حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ رستے چ ایک چھوٹی جی کیڑی ایک چیونٹی اپنے بازو آسمان وال ویکھ کے پئی آکھدی یا اللہ ایک گناہ بندے کر دینے تے سزا سانو کیوں پہ دینا ہے کیڑی نے عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرمائے اللہ نے کیڑی دی سن لئیے بارش آ جائے گی میں نے سچی دسی ہو رہی ہے گرایا والے ہو وہ جڑا رب کیڑی دی سن لئے تے جے نبی منگے اسی ایویں نہیں نبیاں ولیاں کو دعا کران جاندے دعا دی قبولیت واسطے قرب خدا ضروری ہے جنہ قرب خدا زیادہ ہوئے انہیں دعا جلدی قبول ہو جاندی ہے تے اللہ دے نبیاں تے ولیاں نو جڑا اللہ نال قرب ہے اس واسطے انہاں دیاں دعاواں قبول ہوندیاں حضرت موسیٰ نے عرض کیتی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ فرما دعا قبول ہے بارش بھی آ جائے گی مگر اجے نہیں یا اللہ کدوں فرما تہاڈی قوم دے اندر ایک بندہ جنوں 70 سال گزر گئے نے میری نافرمانیاں تے گناہ کر دیاں او دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او قوم چوں نکل جائے اسی بارش نازل کر دے باگے اللہ دے نبی نے خطاب کر کے فرما میری قوم اللہ فرماندا تہاڈے چ ایک گناہگار ہے جنوں 70 سال گزر کے گناہ کر دے او قوم چ باہر نکل جائے او دی وجہ تو گناہاں دی بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جائے بارش آ جائے گی میری ملت دے نوجوانوں ریا گرایا والے ہو کیتیاں دا سارے نو پتہ ہوندا ہے اس بندے نے اپنے گرے پان چ چھاتی ماری تے 70 سال دے پاپ نظری آئے او دی آنکھیں چ اتھرو آ گئے تے رو کے انہیں آسمان بل ویکھیا آسمان بل ویکھ کے عرض کردا یا اللہ میرے گناہ منہ تیرا کی بگڑیا ہے کہنے لگا نیلی چھت دیا مالکا میں چھپ کے گناہ کردا رہا عرض کردا یا اللہ پردہ ہی پاندا رہا اج میرا رات کیوں کھولن لگا ہے اج میں باہر نکل گیا بارش دی آ جائے گی قیامت تک دنیا میں میری اولاد نو میں نے مارنے نہیں انہاں دا پاپا بڑا گناہگار سی رو کے آسمان بلوے کے کہن لگا ربا اج تک پردہ ہی پاندا رہا ہے اج بھی پردہ ہی پاوا دے نالے روندا نالے عرضہ کردہ توبہ کرنا اج معافی مانگنا یا اللہ اج معافی دے کہن لگا یا اللہ بچہ مار کھا کے ماں دی گودی چی آندا ہے انہاں پتہ ہی آندا ماریا بھی ماں نے میں چپ بھی ماں نے کرانے کہن لگا مولا میں نو پتہ ہے میں گناہ بھی تیرے ہی کردہ رہا ہوں میں معافی بھی تیرے کلوں لڑی ہے عرض کردہ ربا معافی دے نالے روندہ نالے آسمان بل بے خدای نالے عرضہ کردہ ہے ایک گناہ میرا اے ماں پیو دیکھیں نکالا لکھ گناہ میرا مولا بیکھے اوپر دے پامن والا اے لکھ گناہ میرا مولا بیکھے اوپر دے پامن والا پتہ نہیں ہڑے کیڑے درد نالوں نے رو کے دعا کی تھی نوجوانوں اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دی میری صلح ہو گئی ہے عرض کی تھی یا اللہ منو بندہ بھی کھاوا دے کنہیں اپنے رسے مالک نو منا لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہا نہ کسے نو نہیں وکھایا ہن کی میں وکھا دے ماں ہن تے ساڑی صلح ہو گئی
ساڈی صلح ہو گئی ہے اے رات آ رہی صلح دی رات ایک باری اونچا بولو یار سبحان اللہ رات آ رہی رب نال صلح کرن دی رات میرے ملت دے نوجوانوں آج ہی ارادہ کر لو اساں صلح کرنی ہے تو عرض کر رہا تھا کہ اے رات آ رہی رسے رب نو منامن دی رات اپنے رب نو صلح کرن دی رات آ رہی توبہ کرو اپنے گناہوں دی معافی مانگو قرآن مجید اندر اللہ نے توبہ والے دی فضیلت نو بیان فرمایا تو قرآن چو اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم فإن استغفروا ربکم فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چو توبہ کرے تے استغفار کرے انہو کان غفارا پھر رب نو ایسا پسند آندہ کہ رب دے غواز دے غفار یعنی گناہاں نو معاف کرنے والا بن جاندے اج ہر نوجوان دا ایک سوال آندہ ہے کہ آسی صاحب میں باہر جانا چاہنا میرے واسطے وظیفہ دیو کو تویز دیو وہ کدے پیران کو جاندہ ہے کدے درباراں تے جاندہ ہے کدے مسجد چ جا کے تے دعا کردہ یا اللہ میرا ویزا لگ جائے میرا رزق کشادہ ہو جائے میں امیر ہو جاواں باقی جڑے اندر ہو کہندے کہ کاروبار چ برکت کوئی نہیں کمائی بڑی ہے پر برکت کوئی نہیں حضرت امام حسن مولا علی دے بیٹے دی بارگاہ چ نوجوان آیا انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چ برکت کوئی نہیں برکت اے نہیں ہوندی کہ اگے لکھ روپیہ کماندا سا ہن میں 2 لکھ کمانا شروع ہو گیا تے برکت ہوگی نہیں بندہ کمائے 2 لکھ تے بل آجے 3 لکھ تے برکت نہ ہوئی تے بندہ کما لوے 50,000 تے مہینے بعد حساب کر کے ویکھے کام سارے ہو جان تے پیسے پھر بچ جان تے برکت او ہوئی نہ برکت بہتے دا نا نہیں برکت تھوڑے چل دی ہے انہیں عرض کی تھی حضور میری کمائی چو برکت کوئی نہیں امام حسن نو کہنے لگا کو وظیفہ دیو آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر کی بھائی ایک باری سارے بولو کی پڑھنا ہے بعض لوگ پڑھ دینے استغفار نہیں پڑھنا استغفر اللہ پڑھنا ہے کی پڑھنا ہے سارے ایک باری کہو اے نوجوان چلا گیا تے کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میری بیٹیاں ہیں دولت بڑی ہے پر پتر کوئی نہیں دعا کرو اللہ پتر دے تے کو وظیفہ دیو حضرت امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ چلا گیا کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی میں کسانا تے میری فصل ٹھیک نہیں ہوندی کو وظیفہ دیو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ گیا کو ہور آ گیا انہیں وظیفہ دیو فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر وہ بھی چلا گیا کو ہور آ گیا انہیں عرض کی تھی حضور میرے علاقے چ بارش نہیں ہو رہی کہت پہ گیا کو وظیفہ دیو امام حسن نے فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر 5 بندے گئے تھے امام حسن دا مرید کول بیٹھا انہیں عرض کی تھی حضور یہ بیماریاں 5 تے دوائی کوئی بیماریاں 5 تے دوائی کوئی امام حسن نے فرمایا دوائی میں کولوں نہیں دیتی میں رب دے قرآن چو دیتی ہے انہیں آکھا قرآن کی کہندہ ہے اس ویلے امام حسن نے قرآن مجید دی 2 آیات پڑھیاں آکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا ایڈی ڈیلی سبحان اللہ دا میں گاہ کی نہیں ہے سودا میرے کل کھا رہے لے لو تے بھلی ہے نہ لوگے کدھرے ہور جا کے دے لوگا لین والے بھی بڑے نے میاں صاحب فرماتے ہیں جو کچھ ہٹی دے بچ ہووے سو کڑنا بنجارے ایک بنجارے موتی ویچن ایک من کے کجکارے میری دکان جو سائیاں سودا عشق رسول دا رکھے ہے میں گلی گلی ہوئی تقسیم کردہ جا رہا یار سبحان اللہ بولو میں نے پتہ لگے میں جمدے جاگ دے چی بیٹھا ہوا ہو رچا بولو سبحان اللہ آپ نے فرمایا اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا فرمایا انہا 5 بیماریاں دا اللہ نے قرآن یہ علاج دسے آئے انہیں عرض کی تھی لاجہ پالا تیری بڑی شان ہے ہر گلدہ جواب قرآن چو دیں دے ہو فرمایا کیوں نہ قرآن چو جواب دے ماں او دی زبان چوس دارے آؤ جدے اتے قرآن نادل ہوں دارے آؤ
میں زبان دی چوسی جدے اتے قرآن نازل ہوندہ رہا اے جڑا استغفراللہ پڑھنا نا استغفراللہ انج کرے کرو کہ جدو کام کر دیو نا دینا جڑا بھی کام کرو کوئی بھی کاروبار کر دیو تے نال استغفراللہ دا ورد کر دے رہا کرو صوفیاء فرما دینے جڑا روز 1100 مرتبہ استغفراللہ پڑھے اللہ نو نیک تے سالے بیٹے عطا کر دیندے اے مولا علی دے پتر دا وظیفہ ہے تے قرآن دا وظیفہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل فرما دینے کہ میں ایک رات پردیسی بن کے کدھر مسافر سفر تے جا رہا عشاء دی نماز ایک شہر دے اندر پڑی تھی آپ فرما دینے میرا خیال سی کہ آج میں مسجد دے اندر ہی رات سو جاواں عشاء دی نماز پڑھ کے جدو لیٹن لگے نا تے ایک مسجد دا خادم آیا تو انہیں آکھیا بابا جی اٹھو باہر چلو محدثین دا امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ عظیم محدث تو خادم نے پہچانے یعنی مسجد نے کہا لگا بابا جی اٹھو تے باہر چلو آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں میں رات گزارن آیا میں رات گزارنی انہیں آکھیا بابا جی مسجد دی انتظامیہ کسی نے رات نہیں گزارن دے دی لہذا تسی جا سکتے ہو آپ نے فرمایا بھائی میں رات میں اس ویلے کتھے جاواں پردیسیاں میں سون لگا آپ نے چادر لئی پکڑی تے سو گئے وہ خادم نے کی کیتا کہ آپ دے پاؤں تو پکڑ کے نہ تے گھسیٹ کے تے بابا جی نے مسجد دے دروازے تے سٹ کے تالا لگا کے چلا گیا امام احمد بن حنبل اس مسجد دے دروازے چ بیٹھے کہ ہن میں کدھر جاواں رات کتھے گزاراں سامنے کا بندہ پہ ویکھے او قریب آیا آکے کہنے لگا بابا جی اٹھو تسی میرے مہمان بن جاؤ آؤ میرے گھر چلیے امام احمد بن حنبل فرماندے نے مودے پیچھے ٹریا وہ اگے کی ٹردا جاوے تے پڑھدا جاوے استغفراللہ 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 وہ گھر گیا تے فرماندے نے میرا بستر بچھاوے تے استغفراللہ پڑھے کھانا کھلاوے تے استغفراللہ پڑھے فرماندے نے رات جدو لیٹن لگا تے استغفراللہ پڑھدا پڑھدا ہی سو گیا آپ فرماندے نے جدو صبح اٹھ کھلی نا تے استغفراللہ ہی پڑھدا اٹھیا نماز پڑھی ناشتہ کرا کے جدو میں نو ودا کرن لگا تے استغفراللہ پڑھی جائے امام احمد بن حنبل فرمان لگے بیٹا میں رات دا دیکھ رہا جدو تو میں نو ملے میں تینو ویکھیا تو استغفراللہ پڑھنا ہے انہیں آکھیا بابا جی میں جدو دا ہوش سنبھالیا نا میں اے پڑھدا لگا رہا آپ نے فرمایا اے دا کوئی فائدہ بھی ہویا ہی ان ذرا دل دے کننا نہ میری گل سنے آجا آپ نے فرمایا کہ دے دا کوئی فائدہ بھی ہویا انہیں عرض کی تھی حضور اے دا اے فائدہ ہویا ہے کہ میں جیڑی دل چ تمنا تے آرزو تے خواہش تے دعا کرانا او تمنا تے آرزو میرے دل وچوں اجے میری زبان تک نہیں آؤندی تے پوری پہلے ہو جاندی ایتھے اس ویلے سینکڑوں افراد بیٹھے ہو تو ہاڑے جو ہر بندے دا دل کردہ ہوئے گا میں جو کواں اوہی ہو جائے دل کردہ ہے نا سارے اندر میں جو منگاں مل جائے میں جو چاواں ہو جاوے میں جو کہاں او ہو جائے یہ ہر بندے دا دل کردہ ہے یہ کلیہ کوئی اوکھا نہیں یہ بڑا سوکھا کلیہ جڑا اللہ والے دی سمجھے چاہ گیا تسی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ یا پیر جماعت علی شاہ صاحب ثانی لسانی رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چلے جاؤ تسی ناروال چان پیر یا دیگر اولیاء اللہ دی مزارات دی بارگاہ چ حاضری ڈونگی شریف چلے جاؤ کدھر کیوں جانے اسی رب اونا دا بہتا رب ہے ساڑا رب نہیں پھر اسی ولیاں کل کیوں جانے اصل معاملہ ہے کہ ولیاں نو اس کلیہ دی سمجھ آ گئی کلیہ ایوے کہ بندہ چاندہ ہے کہ میں جو کماں او ہو جائے اللہ فرماندہ بندیا جو میں کہنا او تو کری جا پھر جو تو کمے گا وہ میں کری جا من کان للہ کان اللہ لہو جڑا اللہ دا ہو جائے اللہ بھی او دا ہی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ پر شرط ہے پہلے او کر جو میں کہنا دا کلیہ کیے فَذْكُرُونِي اذکرکم اللہ فرماندہ تو میں نو یاد کر پھر میں تینو یاد کرانگا پر شرط ہے کہ پہلے تو یاد کر
اتھے بھی یہی کلیہ کہ پہلے تو کر پھر میں کرانگا، پہلے تو کر جو رب کہندے پھر جو تو آکھے گا وہ تیرا رب کر دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا تو انہیں آکھیا میرے دل میں جڑا خیال آجے وہ بھی پورا ہو جاندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی تمنا رہ گئی ہوئے، کہنے لگا ایک کوئی تمنا جڑی اج تک پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا او کیڑی؟ کہنے لگا زندگی دی ایک کوئی تمنا ہے کہ زندگی چکدے حضرت امام احمد بن حنبل دی زیارت ہو جائے نا۔ ہائے ہائے امام احمد بن حنبل دی زیارت ہو جائے۔ امام احمد نے پکڑ کے انہوں سینے لا لیا تے متھا چمکے فرماندے نے رب دے گھر جو پیران تو پکڑ کے گسیڑ کے میں نے تیرے بوئے سٹیا گیا تھے اجے بھی کہنا تمنا پورا فرمایا رب دے بوئے تو میں نے پیران تو گسیڑ کے تیرے بوئے سٹیا گیا ہے تو کہنا تیری تمنا پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا میں امام احمد بن حنبل استغفر اللہ جڑا پڑے جڑا اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرے استغفار کرے اللہ کو معافی مانگدا رہے او گناہاں تو چکے پاک ہو جاندا ہے تے جڑا پاک زبان نال دعا کرے رب قبول ضرور فرما لیندا ہے۔ شیطان انسان دے دل چتے او دے ذہن چ وسوسہ ڈال دیندے کل توبہ کیتی اج پھر گناہ کر لے ہن نہ توبہ کری کیڑا منہ لے کے رب کول جائے گا۔ اللہ فرماتا بندے شیطان دے اکھ لگ کے کدھر میرا بوئا نہ چھڑ دیویں۔ اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندا تو آ جایا کر تو آ جایا کر تے آ کے اپنے رب کو گناہ دی معافی مانگیا کر۔ آدم علیہ السلام نو بنایا نا تے شیطان تے سارے فرشتے نے فرمایا سجدہ کرو اسجدوا لآدم، سارے سجدے چ گر گئے تے شیطان اکڑ گیا۔ اللہ فرمایا سجدہ نہیں کردا، کہنے لگا کہ میں یہ دن چنگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہنے لگا مینوں اگ نال بنایا اینوں مٹی نال بنایا، اگ مٹی تو افضل ہوندی ہے، میں یہ دن چنگا میں چنگا آ جڑی میں نا ہے انہیں شیطان بنایا سی۔ اے پہلا لفظ شیطان نے بولیا سی میں آ جڑے بندے ہر ویلے میں کر دینے دینے میں انج کیتا میں اونج کیتا ماں آ کر دینا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں اپنی نو مار کے تے دومی ہتھیں کٹ پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھیں لوٹ، پر شرطے ہوئے کہ پہلے میں اپنی نو مار کہنے لگا میں دینا لو چنگا۔ اللہ فرمایا نکل جا میری بارگاہ چھ۔ شیطان جدو نکلے آنا تے مڑ آدم مل بیکھے۔ اللہ فرمایا ذرا واپس آنا میرے آدم مل غصے نل کیوں بیکھنا ہے؟ کہنے لگا میں دکھلو بدلہ لینا ہے، ایدی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی۔ اللہ فرمایا کیوں میں بدلہ لوے گا؟ کہنے لگا قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ کہنے لگا یا اللہ میں تیری عزت دی قسم ہے میں آدم دے پترہ کو بدلہ لینا ہے، انہاں نو اغوا کر کے لے جانا ہے، لأغوینہم اجمعین انہاں بسارے نو اغوا کر کے لے جانا ہے، لأقعدن لہم صراطک المستقیم او جڑا راہ تیرے والا ہوندہ نا میں اس راہ پہ بہ جانا ہے، میں تیرے بندے نو تیرے تک نہیں ہون دینا، میں نہیں نمازہ پڑھن دینی ہاں، میں نہیں انہاں نو روزے رکھن دینے، میں نہ تو تیری بارگاہ چ نہیں جھکن دینا۔ اللہ فرمایا تو میری عزت دی قسم چکی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ اللہ نے فرمایا ٹھہر جا پھر میں نو بھی اپنی عزت دی قسم ہے۔ شیطان کہنے لگا یا اللہ تو کیوں قسمہ چکنا ہے؟ اللہ نے فرمایا تو میری آدم کو بدلہ لینا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نو اپنی عزت دی قسم ہے 70-80-90 سال دی زندگی میں دیواں گا، ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگدا رہے گا، ساری زندگی میری بارگاہ چ نہیں جھکے گا، پر جدوں دیا آخری بیلا آوے گا او دی آنکھیں چ اتھرو آ گیا، میں نو اپنی عزت دی قسم ہے مانو معافی دے دیواں۔ زندگی تیرے آنکھیں لگا رہے پر جدو آخری آنسو آیا ماں بھی معاف کر دے، ماں کہا میں نے قسم اپنی عزت دی۔ شیطان ٹوریا تے کہنے لگا میں نے کچھ دے کے ٹور، اور توجہ ہے بھائی، کہنے لگا کچھ دے کے ٹور۔ اللہ فرمایا جو مگنا ہی مگ تو میری بڑی عبادت کی تھی۔ کہنے لگا میں نے اختیار دے کے میں بندے نو جدرو چاہاں گھیر لما۔ اللہ نے فرمایا تو کی چاہنا؟ کہنے لگا میں نے سجا کھبا سامنا پچھے ساریاں سیڈاں تے میرا اختیار دے دے، میں بندے نو جدرو چاہاں گھیر کے لے جاواں۔ اللہ نے فرمایا جا سامنے سائیڈ بھی تیری، پچھلی بھی تیری، دائیں بھی تیرے،
بائیں بھی تیرا لہندہ چڑھدا دکھن پاڑ جدرو تیرا دل کرے بندے نو گمراہ کر لویں شیطان بڑے چائیں چائیں ٹریا تے فرشتے رون لگ پے اللہ فرمائے رون دی کیوں وہ عرض کی تھی یا اللہ بندہ تے پھس گیا چارے سیڈا تے شیطان لے گیا تے بندہ کیویں بچے گا اللہ فرمایا چار وہ لے گیا دو بھول گیا ہے آکھے کیویں فرمایا دائیں بائیں لہندہ چڑھدا دکھن پاڑے دیاں تے ایک اوپر والی تے ایک نیچے والی یہ دو سائیڈاں میریاں فرشتے عرض کی تھی یا اللہ کی کرے گا فرمایا جمع چوہاں سائیڈاں تو گھیر کے تے شیطان میرے بندے تو گناہ کراوے گا نا تے دو سائیڈاں میریاں نے فرمایا جدو ہاتھ چوک کے معافی مانگے گا ادو بھی معاف کر دے مانگا جدو سجدے جھک کے معافی مانگے گا ادو بھی معاف کر دے فرمایا میں بھی معاف کر دے مانگا میں نے معاف کر دے مانگا ایدہ مطلب لیٹ اسی ہو رہے ہیں ادھروں تے بخشش دی تیاری پوری ہے آتے ساڑھے والو دیر پہ ہی ہو دی ہے رب دی رحمت تیار ہے کہ تو کیڑے ویلے آ جائے تے میں تینوں معاف کر دے وہاں گرامی قدر حضرات جدو عالم ازل دے اندر اللہ نے قلم نو فرمایا نا نون والقلم وما یسترون اللہ نے قلم نو فرمایا تقدیرہ لکھ قلم اس طرح کر کے لوح محفوظ تے آئی تے تحریر لکھن لگی تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ کی لکھا اللہ فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون بے کہ جڑا آدم دا پتر تے او دا امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا تے جڑا گناہ کرے گا دوزخی چ جاوے گا قلم نے لکھے عرض کی تھی جی اگے کی لکھا اللہ فرما ہون اگلے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرما قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے تے گناہگار دوزخی چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ہون اگلے نبی ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخی چ جان گے قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کیے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخی چ جان گے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا فرمایا ہن موسیٰ دی امت دا قانون لکھ یا اللہ انہاں دا قانون کی فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت چ جان گے گناہگار دوزخی چ جان گے نوجوانوں کلمہ ہر باری پوچھ دی رہی اللہ نے ہر باری دسیا قلم نے عرض کی دی اگے کی لکھا اللہ فرما عیسیٰ دی امت دا قانون لکھ عرض کر دیا اللہ کی لکھا اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے نیک جنت جان کے گناہگار دوزخ چ جان گے قلم نے لے کے عرض کی دی اللہ اگے کی لکھا اللہ نے فرمایا آخری نبی محمد دی امت دا قانون لکھ قلم نے پوچھیا ہی نہیں آپ ہی لکھن لگی اللہ نے فرمایا نہیں کلمہ ٹھہر جاؤ کی لکھن لگی ہیں کہنے لگی اللہ آخری امت آ گئی ہے قانون بدلتا ہی نہیں میں پرانا ہی لکھن لگی ہوں اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے کہنے لگی اللہ کی لکھاؤ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشن امت مذنبت و رب غفور لکھ امت گناہگار تے رب بخشن ہارے پتہ لگیا کہ تیری میری بخشے دے سامان تے پہلے ہی کر دیتے گئے اللہ دی رحمت تے عزت تو چاہتی سی تینوں معاف کر دے ماں قصور ساڑھا ہے کہ اسی نہیں آ رہے شب برات آ گئی اے رات سوں کے نہ گزار دیو اے رات جاگن دی رات ہونی پروگرام بنا لو کہ میں اے رات اب ایکھو نا ساری زندگی دی راتاں سوں کے گزاریا اللہ فرماندہ کوئی رات جا کے گزار قبر دے وچ جا کے اینا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں پر جے چاہنا اتھے سکھ دی نہیں سویں ایتھے جاگ جا تاکہ اتھے سکون نل ستا رہے تینوں کوئی نہ جگاوے زندگی دیا راتا ساؤں کے گزار دیتی ہیں کدے کدے اپنے مالک لی جا کے اٹھیا کرو توبہ استغفار کریا کرو جدو بھی گناہ ہو جائے حضور نے فرمایا آدم دی ساری اولاد سوائے انبیاء تو ساری اولاد دی گناہگارے فرمایا چنگا گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے یا اللہ جے کر لواں تے اللہ فرمایا فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ فرماندہ جے گناہ کر کے توبہ کر لینا تو پھر وعدہ رہا میں تیرے گناہ بھی نیکیاں بنا دے مانگا اے سودا ویکھو کڈا چنگا اللہ فرماندہ گناہ کر لے توبہ کر لے گناہ بھی نیکیاں بنا دے مانگا
ہن کیویں ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت تے ایک نوجوان شراب پی کے مدینے دی گلی چ جا رہا، انہیں شراب دی بوتل ہاتھ وچ پکڑی، نشے دی حالت وچ مدینے دی گلی چ جھومدا جا رہا، اچانک دی نگاہ اٹھی تے او سامنے حضرت عمر فاروق آ رہے، انہوں خیال آیا کہ عمر فاروق دی تلوار تے بڑی ننگی تلوار ہے، ایدی تلوار تے کدے اپنے بیگانے دا فرق ہی نہیں کیتا تے انہیں تے میری گردن اڑا دینی ہے جے شراب دی بوتل ویکھ لے۔ انہیں ارد گرد ویکھیا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں، کوئی گلی نہ ملے، ادھر عمر فاروق نیڑے آ گئے۔ تو انہوں پتہ بندے نو جدو کوئی راہ نہ لبے پھر انہوں رب دا لائی لب دا ہے۔ او بابا جڑا 90 سال مسیحے نہیں نہ آیا، جدو نوہ دھکے مار کے گھروں کڑ دیئے پھر وہ مسیحے آ جاندہ ہے۔ ادھر بھی آواز ہوندی ہے، ہون بھی آ گیا ہے، ہون بھی قبول ہے۔ اے فیکٹری بندہ 5 چھٹیاں کرے نا تے پکی چھٹی ہو جاندی ہے، پکی۔ اللہ فرماندہ او پکیاں چھٹیاں کرنے والے کدے کدے حاضری لوا جایا کر، اسی تیریاں غیر حاضریاں بھی حاضریاں لا دے گے۔ اور نوجوان نے جدو دائیں بائیں ویکھیا کوئی رستہ نظر ہی نہ آیا تے انہیں انج کر کے آسمان وال ویکھیا تے آسمان وال ویکھ کے کہندا کنڈیاں والے درخت نو کنڈے ہی لگ دے رہے تے پھلاں والے نو پھل ہی لگ دے رہے۔ میں تے گناہگاراں گناہاں دے کنڈے بیجے، تو تے رحمت دے پھلاں والا ہے، تو تے رحمت دے پھل لانا۔ رو کے آسمان وال ویکھ کے کہن لگا کدے اج عمر کولوں بچاویں، تے رو کے کہن لگا فضل تیرے دی اے آس کریمہ اور امید نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی داؤ کہ بخش خطا جو ہوئی، نالے روندہ نالے آسمان بل بے خدائے عرض کر دے یا اللہ اج معافی دے دے، توبہ کرنا اج تو با شراب دے نیڑے بھی نہیں جاواں گا، اج میں نے عمر کلوں بچا لائے، اج میں نے عمر کلوں بچا لائے، نالے روئی جاندہ آنسو بہائی جاندہ نالے عرضہ کر دے سیواری میں توبہ پنی اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا، نیا سار کھنوالا، اے رحمت دا دریا بگداؤں تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں نو ایک کم بن جاندئی میرا۔ بس آئی عرض کرنی ہے تو سا شب برات نو کہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ ہی میرا۔ وہ حضرت عمر فاروق قریب آئے تو انہیں پتہ کی کیتا میرے وال ویکھو شراب دی بوتل تو انہیں ایسرا کر کے چادر لپیٹ لے۔ عمر فاروق قریب آئے تھے، آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندہ، انہوں عادت شراب پیندی۔ آپ نے فرمایا کتوں آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق دی ایسی حیبت دے دل تے چھاگی، کہنے لگا جی میں او دودھ لے کے پیاؤں دا سا۔ آپ نے فرمایا دودھ لے کے پیاؤں دا سا، دودھ کتھے؟ کہنے لگا جی آ بوتل اچھ۔ فرمایا بوتل تے چادر کیوں لپیٹی؟ کہنے لگا بابا جو دودھ گرم بڑا سی، بوتل گرم سی تے پکڑی نہیں جاندی تے میں چادر لپیٹ لی۔ گرایا صاحب حضرت عمر فاروق نے فرمایا ادھر چادر کھول کے وکھا۔ جدو حضرت عمر فاروق نے اینا فرمایا تے او دا تے پتا پانی ہو گیا، نالے بوتل تو چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان والوے کے کندہ کدے آج بچاویں نا، کدے آج بچاویں نا۔ ادھر چادر بوتل تو اتری،
تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ، بوتل پکڑ کے ایک باری بوتل تے دودھ وال تے دوسری باری او دے وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے، میں بھی محمد عشق دے سکول دا پڑھیا، فرمایا بوتل تے شراب والی ہے پر وچ دودھ مینوں سچی دس کیتا کیا۔ وہ آپ بھی حیران رہ گیا تو دی چیخ نکل گئی تے آسمان وال ویکھ کے کہندا کچھ نہیں کیتا ترلا ہی کیتا ہے، خدا ترلا ہی کیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے نو سینے لا کے دا متھا چومے تے متھا چوم کے فرماندے نے لگدا جے کو پکی توبہ کیتی ہے۔ فرمایا جے رب دا وعدہ پورا ہو گیا کہ رب نے دسیا جے پکی توبہ کریں تے سچی توبہ کریں تے جیڑا رب شراب دا دودھ بنا سکدا ہے او رب گناہاں دی نیکیاں وی بنا سکدا ہے۔ فرمایا انج قیامت نو رب نے گناہاں دی نیکیاں بنا دینیاں نے، پر کدیاں جڑا توبہ کر کے آوے، جڑا توبہ کر کے آوے۔ میری ملت دے نوجوانوں قیامت تک توبہ دا دروازہ کھلیا ہے، توبہ کر کے جائیو۔